الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله صدق الله مولانا العلي العظيم. عدت کے مسائل، عدت وفات کے مسائل اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں. بہت صراحت کے ساتھ اللہ نے اس آیت میں دو حکم خاص طور پر ارشاد فرمائے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو عدت میں، عدت وفات میں صراحت کے ساتھ نکاح ثانی کا حکم نہ دو، یا اس کے سامنے نکاح کی بات نہ چلاؤ. اگر نکاح کی بات کوئی دوسرا مرد عدت میں کرتا ہے تو یہ بے مروتی کی بات ہے کہ تم ایسی عورت کو نکاح کا پیغام پہنچا رہے ہو جس کے شوہر کی ابھی وفات ہوئی ہے، گویا کہ تم کسی کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کے مرتے ہی اس کی بیوہ سے نکاح کا پیغام دے دیا. یہ ایک بے مروتی کی، انسانیت کے خلاف بات ہے. اللہ نے اس کا خاص خیال رکھا کہ عدت کے ایام میں کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے. اور عورت کے لیے بھی بے وفائی کی بات ہے اگر وہ اس پیغام کو عدت کے ایام میں قبول کرتی ہے کہ ابھی شوہر کی مٹی گیلی ہی ہے قبر کی، اور اس نے اپنے شوہر کے غم کا بھی کچھ دن لحاظ نہ کیا، تو گویا کہ ایک طرح سے بے وفائی پر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے شوہر کے مرتے ہی اس کے حق رفاقت ساتھ رہنے کو بھول گئی، اور سابق یعنی پہلے نکاح کی عزت و حرمت کا لحاظ نہ کیا کہ جس گھر میں رہ رہی ہے اور جس گھر کی میراث کی تقسیم کی بات چل رہی ہے اس کے ہی سلسلے میں فوراً دوسرا نکاح کو قبول کرنا عدت کے ایام میں یہ عورت کی طرف سے بے وفائی کی بات ہے. یہاں اللہ نے ان باتوں کا خیال بھی رکھا اور حکم دیا کہ تم میں سے کوئی عدت کے ایام میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام نہ پہنچائے. ہاں، زبان سے پہنچانا یہ حرام ہے، البتہ اشارتاً اور کنایتاً کوئی بات کہنے کی اجازت ہے. اس کا بھی اللہ نے یہاں حکم دیا کہ اشارتاً اور کنایتاً
بیوہ عورت سے کے پاس کوئی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بہترین رشتے کی تلاش میں ہوں، اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دل سے یہ ارادہ کر لینا کہ میں عدت ہی میں شادی کروں گا، کیونکہ عدت میں شادی کرنا حرام ہے، اور دل میں یہ جما لینا کہ مجھے حرام کام کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ارادہ حرام کا دل میں اعتماد کے ساتھ اس کو انجام دینا کا پختہ یقین کر لینا، یہ بھی حرام ہے۔ لہذا عدت کے اندر نکاح کا عدت کے ایام میں ارادہ کر لینا بھی حرام ہے۔ ہاں، عدت کے بعد کریں گے، اس کی اجازت ہے۔ یہاں صراحت کے ساتھ اللہ نے ان احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اشارتاً اور کنایتاً دینے میں گناہ نہیں ہے، صراحتاً دینے میں گناہ ہے۔ اس کا اللہ نے یہاں اسی بات کو اس آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ جانتا ہے، علم اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا دل میں جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔